اور یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ میت کی تجہیز و تکفین میں تاخیر ہرگز نہ کریں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس حوالے سے بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے۔ گھر گھر کی کہانی ہے، یہ برائی ہر گھر کے اندر داخل ہے۔ جب کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے تو میت کو دفنانے میں بڑی کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ تمام رشتہ داروں کو فون کریں گے، اور رشتہ دار پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی سعودیہ میں ہے، کوئی بنگلور میں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے۔ سب کو فون کیا جاتا ہے اور پھر ان کا انتظار کرتے ہیں کہ پہلے وہ آئیں گے، چہرہ دیکھیں گے، اس کے بعد تدفین عمل میں آئے گی۔ یہی سب ہوتا ہے۔ جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے تدفین عمل میں لائی جائے، رشتہ داروں کو فون کر دیا جائے۔ اسی طریقے سے، کیونکہ خبر دینا بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے اپنے محلے کی مسجد میں اعلان کرا دیا جائے، اور جتنا جلدی ہو سکے نہلا کر کے، غسل دے کر کے، کفنا کر کے، نماز جنازہ ادا کر کے اس کی تدفین کر دینی چاہیے۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بڑی خرابی، بڑی کوتاہی ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال جمعے کی صبح میں ہو جائے اور اس کی تدفین جمعے سے پہلے عمل میں لائی جا سکتی ہے، لیکن محض اس وجہ سے تدفین کو مؤخر کیا جائے کہ جمعے کی نماز میں اس کی تدفین کریں گے، کیونکہ جمعے کی نماز میں مجمع زیادہ ہوتا ہے، نماز جنازے میں بہت زیادہ لوگ شریک ہوں گے، صرف کثرت کی وجہ سے تدفین کو جمعے کی نماز تک مؤخر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ نماز جنازہ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں۔ تدفین کو جلدی کرنے پر فوکس کرنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اب وہ جتنی بھی زیادہ جلدی ہو سکے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 24 گھنٹے سے میت کو رکھا ہوا ہے، اور اب تو معاملہ اتنا زیادہ خراب ہو گیا ہے، وہ ایئر کنڈیشن مشینیں آ گئی ہیں جس میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے، اور کئی روز تک اس میں رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو اب تو اگر کوئی سعودی عرب سے بھی آ رہا نا تو اس کا بھی انتظار ہوتا ہے، 2 روز 3 روز تک میت کو روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ بالکل یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے اور گناہ والا کام ہے، جائز نہیں ہے یہ کام۔ لیکن ہم لوگ سنتے کس کی ہیں؟ مسجدوں کے اندر یہ چیزیں رکھی جا رہی مشینیں، حالانکہ ایک ناجائز کام پر ہم معاونت کر رہے ہیں، لوگوں میں ایک ناجائز کام کو رواج دے رہے ہیں۔ نہ رکھنے والوں کو پتہ ہے، نہ رکھوانے والوں کو پتہ ہے۔ دراصل ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم شریعت کو فالو اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ جو چیز ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں، جو ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھلا ہمیں کیا مطلب حدیثوں میں کیا ہے، رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے، شریعت کا مزاج کیا ہے؟ ہمیں تو وہی کرنا ہے جو ہمیں اچھا لگے، جو ہمارے مزاج کو بھا جائے۔ اور ہمارا مزاج یہی کہتا ہے کہ میت کو روک کر رکھا جائے، تمام رشتہ داروں کو بلایا جائے، رویا دھویا جائے، غم منایا جائے، اور پھر اس کے بعد میت کی تدفین کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو جلد سے جلد دفنا دو، قبرستان تک اس کو پہنچا دو، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو تم اس کو روک کر کیوں رکھے ہوئے؟ اللہ نے جو آخرت میں اس کے لیے نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، ان نعمتوں تک اس کو پہنچا دو، جتنا جلدی ہو سکے اس کے بہتر ٹھکانے تک اس کو پہنچانے کا اہتمام ہمیں جلد سے جلد کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ بد ہے، گناہگار ہے، تو اس کا بوجھ اپنے اوپر کیوں لادے ہوئے؟ اس کے بوجھ سے اپنے کاندھوں کو جتنا جلدی ہو سکے ہلکا کر لو۔ اس لیے شریعت کا مزاج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میت کو دفنانے میں جلدی کرنی چاہیے، یہی اسلام کا حکم ہے، شریعت کا مزاج ہے۔